اسیرِ نکاح قسط 47 تحریر گل۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کو دیکھ کر غصے سے کہا، کشمالہ کیوں رو رہی ہو؟ کشمالہ شاہنواز خانزادہ کی غصے سے پوچھنے پر اس کی طرف گھبرا کر دیکھا۔ وہ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہوا تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی بریڈ، عنابی لب ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے ہلنے بھی نہیں دیا، وہ اس کی برہنہ کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نیلی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاہنواز نے اسے گھورا، پھر بولا، تم اس لیے رو رہی ہو کہ میں نے تمہیں ہلنے بھی نہیں دیا؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا تو پھر روتی رہو۔ تمہیں رونے کی اچھی سزا دی ہے، رات بھر، اور اسی طرح ہلنے نہیں دوں گا تمہیں۔ کشمالہ نے اس کے کندھے پر ناخن گاڑے اور کہا، آپ نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ وہ جو واپس سر اس کی گردن میں چھپا گیا تھا، اس کی اس بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا برا کیا ہے میں نے؟ خانزادہ نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ وہ اس کے پیار کو برا کہہ رہی تھی۔ کشمالہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ شاہنواز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر کرتے ہوئے اپنے سینے پر منتقل کیا اور اس کی کمر سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ بتاؤ، کیا برا کیا ہے میں نے؟ وہ غرایا تھا۔ صبح صبح اس کے رونے نے اس کو غصہ دلایا تھا، اور اوپر سے وہ برا کرنے کی بات کر رہی تھی۔ کشمالہ اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتی سسکی تھی اور گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کا غصہ وہ رات دیکھ چکی تھی، اس لیے اب بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ غصے میں بھی ہو۔ بولو اب، کشمالہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس لیے اپنی لبوں کو دانتوں میں چبانے لگی۔ شاہنواز خانزادہ کو یہ حرکت بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑا اوپر ہوتے ہوئے اس کی لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا شدت سے چوم رہا تھا۔ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی اور اس کی برہنہ سینے پر ہاتھ رکھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، زرد روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کشمالہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ رات کی طرح اس خانزادہ نے اسے اپنے سینے سے لپٹائے اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچنے لگا تھا۔ کشمالہ کی سسکیاں اس کے منہ میں ہی دب رہی تھی۔ کشمالہ نے نم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو رات سے اس کی نازک لبوں کا حشر کر چکا تھا،
اور اب بھی اپنا جنون اس کی نازک لبوں پر اتار رہا تھا۔ کشمالہ کے دیکھنے پر وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر کشمالہ نے اس کی سخت نظروں سے گھبراتے ہوئے پلکیں جھکائی تھی۔ شاہنواز خانزادہ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کے لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے چھوڑا تھا۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے آہستہ سے کہا، تم چبا رہی تھی تو مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، اب بتاؤں گا نہیں بلکہ خود کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میری چیزوں کو کوئی چھیڑے یا بری طرح چھوئے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے اب زیادہ اچھا لگا ہوگا تمہیں۔ میرا چھونا تھوڑا شدت سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر شدت نہ ہو چھونے میں تو مزہ کہاں ہوتا ہے۔ تم بھی ٹرائی کر سکتی ہو اگر تمہارا دل کرتا ہے تو، یا اپنا بدلہ لینا چاہتی ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ کشمالہ نے ناراض نظر اس پر ڈالی۔ ہاں، اپنا غصہ نکالوں گی تو پھر رات بھر مجھے۔ وہ اتنا بول کر ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جسے وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے رات بھر کیا کیا ہے، کیا کیا جس پر صبح صبح تمہیں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ کشمالہ اب بھی خاموش رہی تھی۔ خانزادہ نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں تھوڑی سختی لاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ خانزادہ نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، بتاؤ اب، رات بھر کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ کشمالہ شرم سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ خانزادہ نے اس کے وجود پر بے باکی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی اس قدر بے باکی پر کشمالہ نے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، اس کی نظروں سے چھپنے کے لیے۔ اس کی نظریں اسے اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا میں نے برا کیا؟ کشمالہ کو بیڈ پر کرتے ہوئے خود اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اپنا وزن اس پر ڈال کر اس پر جھکا تھا۔ تم سے پیار کر کے اپنا حق لے کر میں نے برا کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا میں کیا کروں گا رات بھر؟ ہاں؟ کشمالہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، دلہن بننے کا شوق تھا، بچپن سے تھا، اور میں نے جو دلہن بنانے کے بعد اپنا حق لیا ہے اس پر رو رہی ہو، صبح صبح میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ میں نے بہت نرمی کی تھی، مجھے دیکھ کر تمہیں لگتا ہے میں نرمی کر سکتا ہوں، پر تمہارے ساتھ کی ہے کیونکہ میں جانتا تھا تم ابھی چھوٹی ہو، مجھے سہنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، نہیں، آپ نے نرمی نہیں کی، بار بار غصہ آتا ہے آپ کو مجھ پر، اور پھر آپ غصہ کیسے نکالتے ہیں؟ کشمالہ نے پھر کہا، تم دلاتی ہو غصہ، اس لیے کرتا ہوں۔ وہ آنکھوں سے اس کے چہرے پر آیا، وہ انگلیوں سے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹانے لگا۔ اور کیسے نکالتا ہوں؟ تمہیں مارا تو نہیں ہے نا؟ میرا غصہ نکالنے کا یہی طریقہ ہے۔ میں نے رات بھر پیار کیا تھا۔ کشمالہ نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ اور ہر رات کروں گا۔
اس کی بات پر کشمالہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھا کرو، پھر سے پیار کرنے کا دل کرتا ہے۔ اب تو ہر رکاوٹ میں دور کر چکا ہوں۔ تمہاری گھبراہٹ بھی کل رات ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے میں نے، اس لیے اب تو جب دل کرے گا اپنی نازک سی بیوی سے پیار کروں گا۔ رات مجھے اندازہ ہوا کہ تم کتنی نازک ہو، لیکن خیر، میرے پیار بھرے جنون کی عادت ڈال لو۔ کشمالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا پیار ہے، درد دیتا ہے۔ خانزادہ نے اس کی گردن، اس کے کندھوں پر اپنے دیے گئے نشانوں پر نرمی سے لب رکھے۔ کشمالہ سے اس کا بدن برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر کشمالہ کے کان کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، میں ایسا ہی پیار کرتا ہوں۔ میرا پیار جنون بھرا ہوتا ہے۔ اول کرتا نہیں ہوں، لیکن جب کرتا ہوں تو جنون بھرا ہوتا ہے۔ پہلے نہیں کرتا تھا، لیکن اب کروں گا۔ میں اپنی چیزوں کے لیے جنونی ہوں، تم تو پھر میری بیوی ہو۔ اس لیے جتنا جلدی ہو خود کو مضبوط کر لو، کیونکہ تمہارے لیے میرا جنون بڑھ تو سکتا ہے، لیکن کم نہیں ہو سکتا۔ میں ایسے ہی پیار کروں گا جیسے رات کو کیا تھا۔ برداشت کرنا چاہو تو کر لیا کرنا، ورنہ روتی رہنا۔ ویسے بھی تمہارا رونا مجھے غصہ دلاتا ہے، اور پھر اگر میں غصہ کروں گا تو زیادہ تکلیف ہوگی تمہیں۔ کشمالہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گہرائیوں پر سختی سے جمع ہوا تھا۔ سمجھ گئی میری نازک بیوی؟ کشمالہ نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اسبات میں سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے کان کی سرخ لو پر دانت گاڑے۔ کشمالہ سسکی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اب روئی تو سوچ کر رونا، اور جھک کر اس کے گلابی لبوں کو اپنے گیلے لبوں سے نرمی سے چومنے لگا۔ کچھ لمحے بعد اسے آزاد کرتا ہوا اس سے پیچھے ہوا اور بیڈ سے اترا۔ وہ سیاہ ٹراؤزر میں تھا۔ جھک کر کشمالہ کی مہرون شال زمین سے اٹھا کر واپس اس کی طرف آیا۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کمفرٹر مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ بیڈ سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تمہارا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کو کمفرٹر مٹھیوں میں سختی سے جکڑے دیکھ کر بولا تھا، اگر نہیں کر رہا تو پھر چلو اور پیار کرتے ہیں۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، نہیں، مجھے اٹھنا ہے۔ شاہنواز خانزادہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے وجود سے کمفرٹر اس سے ہٹاتے ہوئے شال اس پر ڈالی۔ کشمالہ نے جلدی سے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولا، کہا تھا نا، جس دن رات بھر اپنا حق لوں گا تم سے، اس صبح خود تمہیں شاور لینے کے لیے واش روم تک چھوڑنے جاؤں گا۔ اور کہا تھا جس دن تم بے حجاب میری باہوں میں صبح اٹھو گی، اس دن صبح شاور لینا۔ کشمالہ کا چہرہ شرم سے سرخ تھا۔ وہ اپنے شال مضبوطی سے اپنے وجود پر اوڑھے ہوئی تھی۔
وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گیا۔ کشمالہ نے کہا، پلیز میں خود چلی جاؤں گی نا۔ شاہنواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے گود سے اتارا اور دیوار سے پن کیا۔ اس کے براؤن بال اس کے اطراف میں پھیلے، ہاتھوں میں اپنی شال جکڑے ہوئی تھی۔ وجود اس خوف سے ہی لرزنے لگا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ جھکا، اس کے گھبراتے کپکپاتے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس کی کپکپاتی لبوں پر نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا پیچھے ہوتے مسکراتے ہوئے بولا، جلدی سے شاور لو اور باہر آ جاؤ، کیونکہ پھر مجھے بھی لینا ہے، اور اگر جلدی نہیں لوگی تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ کشمالہ نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ خانزادہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ کشمالہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ بے اختیار اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ باہر نکلا تھا، پھر جلدی سے دروازہ لاک کیا اور شاور لینے لگی۔ خلیفہ خان 2 گھنٹوں کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کیا، اور جیسے ہی ہاسپٹل آیا، وہ تیزی سے گاڑی روکتے ہوئے اس کے گارڈز اور وہ خود پیچھے کی طرف آئے۔ انم روتے ہوئے اس کے ساتھ نکلنے لگی تو خلیفہ خان نے کہا، انم تم یہیں بیٹھی رہو، کیونکہ ابھی رش ہو جائے گا۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں فارس کی حالت کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ فارس علی کا خون سلت بد اندر لے گئے تھے۔ خلیفہ خان نہیں چاہتا تھا انم کا کوئی بھی نام کہیں نہ لیا جائے، ورنہ اور نہ ہی اسے دیکھا جائے۔ انم نے روتے ہوئے کہا، پر میں کیسے یہاں انتظار کروں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ خلیفہ خان نے کہا، جیسے اندر کرو گی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں خود نہیں آتا۔ انم نے اثبات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نے دروازہ بند کیا اور وہ بھی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ خلیفہ خان کو دیکھ کر پورے ہاسپٹل میں ہلچل مچی تھی۔ ڈاکٹرز بھی فارس علی کو جلدی سے اندر لے گئے تھے۔ وہ خود بھی ساتھ سرجری روم میں گیا تھا۔ وہ فارس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے فارس علی کو دیکھ کر ہی ان کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ خلیفہ خان نے پریشانی سے کہا، پلیز آپ علاج شروع کریں۔ اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ باہر آیا اور دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے گارڈز نے اسے پورے ایریا کو بند کر دیا تھا کہ کوئی بھی خلیفہ خان کی موجودگی کے بارے میں نہ جان سکے۔ سر، کیا شاہنواز خانزادہ کو فون کرنا چاہیے؟ خلیفہ خان نے کہا، نہیں، اس کو ابھی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی لوکیشن بھی معلوم کر لی جائے، اور شیر علی کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔
وہ ہر ممکن کوشش کرے گا شاہ نواز خانزادہ تک پہنچنے کی۔ وہ ہمارے شک کے مطابق شاہ نواز خانزادہ کے پیچھے بے غیرتی پر اتر آیا تھا، اس لیے ابھی کچھ دیر صبر کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ باہر انم پر بھی نظر رکھو۔ جی سر، وہ باہر کی طرف گیا تھا۔ انم اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو خون سے بھرے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ بے چین ہوئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود بھی جائے اور فارس کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑے۔ وہ جو اس سے تنگ ہوتی تھی، اس کے حکم چلانے پر اسے برا لگتا تھا۔ اس کا بے باکی سے اس کے قریب ہونا، بے باکی سے چھونا، وہ بے حد بے چین تھی۔ دل کہتا وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر خیال آتا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس کی آخری وہ آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ زمان خان کی موت کے بعد بھی اتنی حفاظت میں تھی، اسے فارس علی نے کچھ بھی مسئلہ ہونے نہیں دیا تھا، اور اگر وہ بھی نہیں رہا تو وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے، وہ جو ہمیشہ کہتی تھی اسے نفرت ہے، اسے نفرت شاہ فارس سے نفرت ہے۔ اب بے بسی اور بے چینی سے شدت سے رو رہی تھی۔ انتظار کرنا بہت بڑا کام لگا تھا اسے۔ یہ وقت کیسے گزرے گا، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ وقت کیسے گزرے گا، اور خلیفہ خان کب اسے بتانے آئے گا کہ وہ کیسا ہے۔ اس کو دل کو یہ سوچ کر ہی کچھ ہو رہا تھا کہ وہ بچ سکے گا یا نہیں، اور اگر نہیں بچ سکا تو اس سے آگے وہ کیا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دل بے چین ہوا تھا۔ خلیفہ خان نے وقت دیکھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ ویسے ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ وہ میر علی خانزادہ کو انفارم کرنا چاہتا تھا، اس لیے فون نکال کر ان کا نمبر ملانے لگا۔ اس وقت صبح کے 5 بجے تھے۔ آغا جان اور انا جان گاؤں واپس آ چکے تھے اور آج پورے گاؤں کی دعوت کرنی تھی۔ یہ ان کے ساتھ ازمیر واپس آیا تھا۔ یہ سب خلیفہ خان اور فارس کا پلان تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے شاہ نواز خانزادہ اور شاہزین یہاں نہ ہو۔ شیرگل کو شاہ نواز خانزادہ نے گاؤں بھیج دیا تھا آغا جان کے ساتھ، اس لیے اسے شاہ نواز خانزادہ کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شیرگل کو یہ ضرور معلوم تھا کہ فارس کے ساتھ دلہنیں گئی ہیں، کیونکہ شاہ نواز خانزادہ کے ساتھ اس کے کچھ خاص مہمان تھے۔ شیرگل کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جانے والے ہیں، اور یہ بھی فارس کے کہنے پر شاہ نواز نے شیرگل کو نہیں بتایا تھا، ورنہ شیرگل کے پاس تو اس کی پل پل کی خبر رہتی تھی، بلکہ اس کا ہر جگہ جانا بھی شیرگل ہی کرتا تھا۔ شیرگل کا اصل مقصد ہی حیا اور کشمارہ کو پکڑنا تھا۔ وہ سب تو کچھ بھی ویسے نہیں تھا جیسے اس کو دکھایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد انم نے اور انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اچھے سے چادر اوڑھ کر اندر کی طرف روانہ ہوئی۔ انم کو گارڈ نے دور سے اندر جاتے دیکھ کر بھاگتا ہوا
اس کے پاس آیا، لیکن تب تک وہ اندر جا چکی تھی۔ انم کو دور سے ہی خلیفہ خان کے گارڈز نظر آ گئے تھے، اس لیے وہ اس طرف اچھے سے نقاب کیے اسی طرف روانہ ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے انم کو دیکھ کر چہرے پر سختی آئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیپ چھوڑ کر انم کی طرف گیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر کرتے غصے سے دبے دبے لہجے میں بولا، کہا بھی تھا نا کہ یہاں مت آنا۔ انم نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر خلیفہ خان کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور تھوڑی سی دور ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، انم تم جاؤ یہاں سے۔ انم نے کہا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا تھا گاڑی میں۔ وہ کیسا ہے؟ کچھ بتایا نہیں؟ اتنا وقت نہیں لگتا جتنا یہاں لگ گیا ہے۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ انم تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتا ہوں۔ وہ بہت سخت ہے۔ وہ خاموش رہی تو خلیفہ خان نے کہا، میں نے حویلی میں بتا دیا ہے، فارس کو گولی لگی ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ تاج محمد خانزادہ بھی آنے والے ہیں، اس لیے تمہیں میں خود وہاں چھوڑ دوں گا۔ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی چادر خون سے تر تھی۔ لیکن اسے کہاں پرواہ تھی، وہ تو بے چین تھی کہ کسی بھی طرح فارس کے بچ جانے کی خبر اسے مل جائے۔ میر علی کو خلیفہ خان نے بتایا تو وہ پریشانی سے بھاگتے ہوئے اٹھا تھا۔ آسیہ خانم جو کچھ دیر پہلے ہی لیٹی تھی، وہ اب عالمگیر کے کمرے میں زیادہ وقت رہتی تھی۔ رات کو بھی فارس کو گولی لگی ہے اور سیریس حالت میں ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ آسیہ نے کہا، ہائے یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا؟ میر علی نے ازمیر کو فون کیا اور بے خبر رہنے کا وہ بے خبر سو رہا تھا۔ فون کی آواز پر اٹھا اور نمبر دیکھ کر کچھ حیران ہوا کہ وہ کیوں اسے اس وقت فون کر رہے ہیں۔ جی بابا جان، کیا ہوا؟ میر علی خانزادہ نے نم آواز میں کہا، بچے نیچے آ جاؤ۔ ان کی نم آواز سن کر ازمیر ویسے ہی نائٹ ڈریس میں ہی سلیپر پہنتے ہوئے آیا تھا۔ آغا جان بھی نماز کی غرض سے اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ ازمیر کو بنا کسی گرم لباس کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں دیکھ کر پوچھا۔ ازمیر نے کہا، آغا جان بابا نے فون کر کے بلایا تھا۔ آغا جان نے حیرت سے کہا، کیوں؟ پتہ نہیں آغا جان، ابھی جا رہا ہوں۔ میر علی بھی وہاں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیا۔ آغا جان کو دیکھا، وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔
میر علی کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید اپنے اندر کی حالت ضبط کرتے ہوئے۔ کیا ہوا علی، تم نے بچے کو بلایا تھا؟ میر علی نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے نم آواز میں سب بتایا۔ آغا جان وہیں بیٹھ گئے۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ حویلی میں کسی کو بھی بتائے بغیر وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنے کے بعد فارس کے بچ جانے کی خبر سنائی تھی خلیفہ خان کو اور انم کو۔ انم نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ ابھی تو ہوش میں نہیں ہے۔ میڈیسن کی وجہ سے کچھ گھنٹے تو آرام سے ہوں گے۔ خلیفہ خان نے اثبات میں سر ہلایا، پھر کچھ دیر میں فارس کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا۔ خلیفہ خان کو نرس نے بتایا کہ وہ فارس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انم نے خلیفہ خان کو دیکھا۔ چلو تم فارس کو دیکھ لو، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں۔ ازمیر لوگ نکل چکے ہیں۔ انم نے اثبات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد انم فارس کو دیکھنے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بے خبر سا پڑا تھا۔ ہر وقت غصے میں رہنے والا سرخ سفید چہرہ اب زرد ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں ڈریسنگ لگی ہوئی تھی۔ خلیفہ خان بھی وہیں پر تھا۔ انم نے خلیفہ خان کو دیکھ کر کہا، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے ہی؟ مطلب؟ وہ خاموش ہوئی تھی۔ ایک طرف تو فارس علی بہت چڑھتا تھا خلیفہ خان سے، اور دوسری طرف وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ اچھے دوست ہوں۔ خلیفہ خان نے کہا، ہاں، ہم اکثر لندن میں ملتے رہتے تھے۔ 10 سال تو ہوئے ہوں گے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوئے۔ شاہ زین اور میں فارس ازمیر اکثر ملتے تھے۔ انم کچھ حیران ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، میں باہر ہوں، تم پھر آ جانا۔ ازمیر بھی ابھی پہنچنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تمہیں نکلنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ انم کا دل کیا کہ وہ کچھ اور بھی یہاں رک جائے۔ وہ قریب ہوئی تو تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کس طرح اس نے یہ وقت گزارا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی تھی۔ جلدی اٹھ جاؤ، دیکھو میں خلیفہ خان کے ساتھ جا رہی ہوں، پھر مت غصہ ہونا۔ وہ ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی، اسے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر وہاں سے نکلی تھی۔ کشمالہ شاور لے کر نکلی۔ خانزادہ لب بینچے بنا شرٹ کے ہی صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا خلیفہ خان کے ساتھ۔ خلیفہ خان نے اسے شیرگل سے بات کرنے سے روکا تھا، لیکن وجہ نہیں بتائی تھی، اس لیے وہ نارمل ہی لگ رہا تھا۔ کشمالہ باتھ روم میں باہر آئی تھی، ایک نظر اسے دیکھا اور ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ شاہ نواز نے اسے نکلتے دیکھ کر اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔ کشمالہ کے کچھ نئے کپڑے وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک سرخ رنگ کی فراک پہن کر بال ڈرائی کیے اور ہلکا سا میک اپ کیا، اپنی نیلی آنکھوں میں کاجل لگایا، لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی۔
وہ اپنی گردن پر شاہ نواز خانزادہ کے دیے جنونی سرخ نشان دیکھ کر بڑبڑائی۔ وہ ابھی اسی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ خانزادہ بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے اندر آیا تھا۔ کشمالہ پر نظریں پڑی تو اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی پیٹھ میں ہاتھ لے جاتے ہوئے اپنے سینے سے اس کی پشت لگائی تھی۔ کشمالہ نے نظر جھکائی تھی۔ وہ مرر میں اس کو دیکھ کر بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کشمالہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو میں بھی تیار ہو کر نیچے چلتے ہیں۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ نواز نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے ہوئے کہا، بڑا دوپٹہ اچھے سے لینا، ٹھیک ہے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پیچھے ہوتے وہ بھی تیار ہونے لگا تھا۔ حیا اور شاہزین خانزادہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں خود کرتی ہوں۔ حیا نے اسے اپنے ساتھ دیکھ کر کہا جب شاہ نواز خانزادہ اور کشمالہ بھی نیچے آئے تھے۔ ڈائننگ روم میں شاہ نواز خانزادہ نے سلام کیا اور بیٹھا سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کشمالہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شاہزین، مجھے تم سے بات کرنی ہے ناشتے کے بعد۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ حیا کشمالہ کے شرمائے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد شاہ نواز خانزادہ اور شاہزین خانزادہ دونوں نکل گئے تھے۔ کشمالہ حیا کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے سامنے وہ عمر رسیدہ عورت بھی تھی جو اس فارم ہاؤس میں اپنی بہو کے ساتھ رہتی تھی، جن کو یہاں رکھا تھا۔ ان کا بیٹا یہاں کا چوکیدار تھا۔ شیرگل وہاں سے فارس کی گاڑی میں نکلا تھا، اس کے بازو میں بھی گولی لگی تھی۔ وہ زیادہ دیر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ ہاں نہیں، ان کمینوں نے سب ڈرامہ کیا تھا۔ وہ خلیفہ خان اور فارس علی مجھے دیکھ چکے ہیں۔ وہ پھولتی سانسوں سے بولا تھا۔ اس کو شدید درد ہو رہا تھا اور وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، میری لوکیشن چیک کرو اور مجھے بھیج دو۔ ابھی تو میرا پیچھا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ فارس پر فائر کیا ہے میں نے۔ وہ اس کو ہاسپٹل لے کر جانے والے ہیں۔ اگلی طرف سے اسے شاید ڈانٹا گیا تھا کہ وہ کیوں گیا تھا۔ ابھی وہ چھوڑ سکتا تھا، وہ کوئی اور دوسرا پلان بنا لیتے۔ شیرگل نے کہا، مجھے کشمالہ چاہیے تھے اور وہ بھی آج ہی، لیکن میں ان کے ڈرامے کو سمجھ نہیں سکا۔ مجھے صرف کشمالہ کو لینا تھا۔ شیرگل غصے سے چلایا تھا۔ لیکن خیر، میں آج نہیں کر سکا ہوں تو کچھ دن اور سہی۔ دانت پر دانت جمائے بولا، ٹھیک ہے، میں زیادہ دیر اس گاڑی میں نہیں رہ سکتا ہوں کیونکہ اس میں ٹریکر ہے۔ فارس کو ہاسپٹل چھوڑ کر وہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، اس لیے مجھے پہلے ہی یہاں سے نکلنا ہے۔ میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا ہوں، ڈاکٹر کو بھی بھیج دیں۔ شیرگل گہری سانس لیتے ہوئے بمشکل بول رہا تھا، ٹھیک ہے، میں اپنی لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ وہ فون بند کرتا ہوا اپنی لوکیشن ایک نمبر پر سینڈ کرتا ہوا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ وہ صرف وہ دونوں ہی تھے، شاہ نواز خانزادہ نہیں تھا، ورنہ اس کا اس طرح سے اسے تو یہ تک لگ رہا تھا کہ صبح میر فارس علی خانزادہ کی موت کی خبر ہی اسے ملے گی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر پہنچا، وہاں پہلے سے ہی ایک گاڑی اور ڈرائیور موجود تھے۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے سیٹ کی پشت ٹیک لگائے کہ دو آدمی اس کی گاڑی کے قریب آئے اور اسے مدد دے کر نکالا۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے گاڑی بڑھا دی۔ وہاں ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا جو جلدی اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا تھا۔ شیرگل نے کراہتے ہوئے کہا، جلدی کرو، جو بھی کرنا ہے۔ جی سر، بس کچھ ہی دیر میں آپ کو آرام ہو جائے گا۔ ویسے یہ اچھا ہوا کہ گولی آپ کے ہاتھ پر لگی ہے، اس لیے اس کا علاج میں یہاں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر کہیں اور لگی ہوتی تو پھر مشکل تھا۔ مجھے آپ کو ہاسپٹل لے کر ہی جانا تھا۔
جانا ہوتا اور آپ نے جس آدمی کو مارا ہے خلیفہ خان آپ کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں چھوڑنے والا تھا۔ شیرگل نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ مسکرایا تھا۔ اپنا کام کرو، مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں کیا کر چکا ہوں کیا نہیں۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں کامنٹس